السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ، یہ بات ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا فتنہ۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں سے تو عزیز مصر کو ایز اے غلام فروخت کر دیے گئے، تو عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو بہت اچھی طرح رکھنا، شاید کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو سورہ یوسف میں آتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، اور حسن و جمال پر ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی۔ دروازے بند کر کے بلایا، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے اللہ کی برہان دیکھ لی تھی، اور انہوں نے اس کو گناہ کی دعوت جو اس نے دی اس کو ٹھکرا دیا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو جو ہے عورتوں کا فتنہ مردوں کو نقصان دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیچارے نکاح کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے نکاح جو ہے آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان کہا گیا۔ تو ہمیں یہاں سے اس وقت دیکھیں نا کتنی یہ اسکیری حدیث ہے کہ ہمیں اپنی چال میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے پردہ کرنے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ فتنہ بن جائے۔ آپ دیکھیں پھر عورتیں روتی ہیں کہ شادی شدہ مرد ہے اور میرا، آپ نے سنے نا قصے، انوالو ہو گیا۔ انمیوٹ کر لیں، اپنے آپ کو سب لوگ میوٹ کر لیں پلیز، انوالو ہو گیا۔ تو پھر ہم مخلوط پارٹیاں رکھتے ہیں، اس میں میک اپ کر کے خواتین، ظاہر ہے ہم جائیں گے شادیوں میں تو بی بی عائشہ نے بھی ہار پہنا تھا آپ سسم کے لیے نا۔ تو ہماری جو ہے کیا ہے، ہمارا حسن جو ہے، ہمارے میک اپ ہے، ہماری سجاوٹ ہے، بناوٹ ہے، اس سے اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ اس میں تو زیور کا بھی قرآن میں آیت ہے کہ کیا اپنے لیے تو مرد پسند کرتے ہو، میرے لیے وہ عورت جو عورتیں لڑکیاں پسند کرتے جو زیور پہنتی ہیں۔ تو بی بی عائشہ کی ہم نے دیکھا کہ وہ تو سفر میں بھی ہار پہن کے جاتی، لیکن بس فتنہ نہ بن جائے۔ دیکھیں حدیث کہہ رہی ہے نا مردوں کے لیے کوشش کریں کہ ہماری پارٹیاں، ہماری شادیاں، ہم جو ہے ہال تو بڑے ہوتے ہیں، ایک پارٹیشن ہی تو ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پارٹیشن ڈال دیں، ویٹریس رکھ لیں۔ پھر یہ ہے کہ راستے میں بھی ہم مسجد بھی جائیں تو ہم نے رمضان کے درس میں کیا پڑھا تھا کہ خوشبو اتنی تیز نہ ہو، کیونکہ ہم تو محلے والے، ہمارے خود ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں تو دوسروں کے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو دوسروں کے ہسبینڈ تو ہمارے ہسبینڈ دوسروں کے لیے غیر ہو گئے، ہمارے بیٹے، اور وہ دوسروں کے ہسبینڈ بیٹے بچے لڑکے ہمارے لیے غیر ہو گئے، تو خوشبو نہ جائے۔ اور جو ہمارے جو عبایا اور اسکارف وغیرہ ہو وہ بھی ایسا نہ ہو کہ اتنا برائٹ کہ وہ نظر پڑ جائے۔ اور آپ سب نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں ایک دور آئے گا کہ وہ عورتیں جو ہے کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آئیں گی، یا تو بہت ٹرانسپیرنٹ نہ ہو یا اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ ایک ایک پارٹ ہمارا باڈی پارٹ اس سے نمایاں ہو نا، ایسا بھی نہ ہو۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے پہن کے بھی جو ننگی نظر آئیں گے تو ان کو تو جنت کی خوشبو جو ہے 50,000 سال پہلے آ جاتی ہے، تو ان کو تو وہ خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ خوشبو یعنی جنت میں جانا تو درکنار، یہ خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ تو یہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے فضل لیسن وہ یہ لمحہ فکریہ ہے نا کہ ہم اس طرح نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا کہ ولا یفلح الظالمون۔ اب یہاں جو اس آیت کو دیکھیں، آیت میں جو یہ کہہ انہو لا یفلح الظالمون، میوٹ کر دیں عظما جی، انہو لا یفلح الظالمون، کہ بے شک جو ہے، آیت کو دیکھیں، بے شک ظالم جو ہے کبھی جو ہے کیا فلاح نہیں پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی طرح کا بھی ظلم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اب یہاں جو ہے یفلح الظالمون، تو ظالمون ظالم کی جمع، ٹھیک ہے، تو یہاں ظالمون سے مراد جو ہے زناکاری ہے۔ یہاں کیا ہے زنا، کیونکہ وہ بدکاری کی طرف بلا رہی تھی نا، نکاح کے بغیر کسی مرد کا زنا کرنا یا باہم تعلقات بڑا ظلم ہے، خود پر بھی اور دوسرے شخص پر بھی۔ وہ لڑکا یا لڑکی جس سے وہ شادی کر رہا ہے اس کے حق میں بھی ظلم ہے، اس کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ، ولا تقربوا الزنا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، صاف صریح حکم ہے کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی زنا کرنا تو درکنار، اللہ نے پہلے ہی راستے بند کر دیے کہ جو چیزیں
زنا کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں نا، کہ کیا ہوتا ہے، وہ گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں عورت بہت بنی سوری تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی عورت کو دیکھو اور اس طرح کے ہیجان پیدا ہو تو کیا کرو، فوراً اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ نا۔ تو کچھ عورتیں ہی موقع دے رہی ہوتی ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کر، اس طرح کے بناؤ سنگار نکال کے، سر کور نہ کر کے سینہ نہ ڈھک کے، سینہ تو بہت اٹریکشن کی چیز ہے مرد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ زنا کے قریبی نہ پھٹکو، جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی، اس آیت نے تو اس کا دروازہ بند کر دیا۔ تو زنا تو بہت دور کی بات ہے، اس پہ تو کوڑوں کی سزا ہے، اور شادی شدہ 80 کوڑے جو ہے غیر شادی شدہ پہ، اور جو وہ ہوتے ہیں شادی شدہ جوڑے پہ تو آپ کو پتا ہے رجم ہے، ان کو تو مار دینا، رجم کرنا ہے۔ تو خبردار زنا کے قریبی نہ پٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بہائی اور بہت ہی بری راہ ہے، کیونکہ وہ تو دوسروں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ بھی خیانت یہ کر رہی تھی، اور جو بھی کرتا ہے وہ خیانت کرتا ہے، اور جو غیر شادی شدہ کرتے ہیں تو وہ لڑکا یا لڑکی جس سے شادی کر رہا ہے اس کے حق میں بھی ظلم ہے۔ اور آپ سے میں فرمایا، ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے اس نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ اگر حیا نہ رہے تو اشنا ما شیتا، کہ پھر کر گزرو جو کچھ کرو گے۔ ظاہر ہے جب حیا نہیں ہوگی، شرم نہیں ہوتی، تبھی تو ایسے کام ہو رہے ہوتے نا، تو وہی حدیث کہہ رہی کہ پھر تو جو چاہے کر لو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ وہ بیٹا، وہ باپ، وہ بھائی جو اپنی عورتوں کو اس طرح کے کام کرتے دیکھے، اس طرح کے کپڑے پہنتے دیکھے اور اسے نہ روکے، تو وہ دیوس ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، حدیث کہہ رہی ہے، فی الحال ابھی یہ میں نے نہیں ان کو کہا تھا، اب درس میں تو ظاہر کرتے کرتے تو چیزیں یاد آ جاتی ہیں نا، درس کے دوران بھی نا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس کو دیوس کا، یہ میرے آپ کے الفاظ نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی، ایسے باپ بھائی بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے، جو اپنی عورتوں کو، اور ایسے شوہر کو بھی جو اپنی عورتوں کو ایسا کرنے سے نہیں روکتے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں، تو یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نیا امتحان شروع ہوا، ٹھیک ہے، کہ اس نے بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، اور جو ورغل ان کو جو ہے شروع کر دیا، بدکاری پہ ابھارا۔ تو یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام اور احترام کے ساتھ رکھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ بعض مفسرین صدی اور ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی، کہ کہا تمہارے بال کس قدر حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گے۔ پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فکر، تو اللہ تعالیٰ کی فکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط ہوئی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے جو ہے گرد ہو گئیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شے سے محفوظ رکھتی ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام قبریں کھود کھود کر جو ہے اس کے اندر لیٹتے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ قبر جو ہے کیسی ہوگی، ہے نا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ ان ربی حسنا مسوایا، گناہ کی پکار، جب گناہ پہ اس نے دعوت دی تو پکار اٹھے یوسف علیہ السلام، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، البتہ قصد نہ کرنا، اور یہ تھا کہ جو ہے فوراً پکار اٹھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ انہوں نے مانگ لی۔ اس کے بعد ہم جو ہے آیت نمبر 20 کالا معاذ اللہ ان ربی آسنا مسوایا، اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، تو میں یہ کام، یہ ظلم نہیں کر سکتا تھی۔